نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. کفار کو جو جہنم میں عذاب ہوگا اس کی کیفیت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عذاب کتنا اشد ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا کہ انسان کسی بھی حال میں ایسے عذاب کا تحمل نہیں کر سکتا، اسے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن کفر کی سزا ایسی ہوگی کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. وہ موت کی تمنا کرے گا، موت کی دعائیں کرے گا، موت کی التجائیں کرے گا، لیکن اسے وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر دوزخ میں اپنی زبان 3 اور 6 کوس تک نکالے گا. یعنی ایک کوس کافی لمبا ہوتا ہے، اب 3 کوس اور 6 کوس تک اس کی زبان باہر نکلے گی. کتنی لمبی اس کی زبان ہوگی. اور غالباً 1 میل میں 2 کوس ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کئی میل لمبی اس کی زبان باہر نکلے گی. اور لوگ اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے. یہ ذلت ہوگی، اس کی زبان کو لوگ اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں گے، یعنی لوگ اس کی زبان پر چلیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صعود جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، سأرہقہ صعودا، سأرہقہ صعودا، کہ دوزخ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر 70 برس تک چڑھایا جائے گا، یعنی اوپر چڑھایا جائے گا 70 برس تک، اور وہاں سے اسی طرح 70 برس تک گرایا جائے گا. 70 برس اوپر چڑھتا رہے گا، پھر وہاں سے دھکیلا جائے گا تو 70 برس تک نیچے آتا رہے گا. اور فرمایا کہ یہی سلسلہ برابر جاری رہے گا، اوپر جائے گا نیچے آئے گا. یعنی کافر دوزخی ہمیشہ اسی طرح پہاڑ پر چڑھائے اور گرائے جاتے رہیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سیسا، یعنی جو سیسا لیڈ ہوتا ہے سیسا، تو سیسے کا ایک گولا جو اس جیسا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ فرمایا کہ سر کی طرح ایک گولا ہو اور وہ سیسے کا ہو، کہ کھوپڑی جیسا ہو، آسمان سے زمین پر پھینکا جائے، جس کا درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت ہے. وہ چیز اوپر سے چھوڑی جائے تو 500 برس میں وہ نیچے پہنچے، تو یقیناً وہ گولا ایک رات گزرنے سے پہلے، یعنی بہت مختصر مدت میں زمین پر پہنچ جائے گا. اتنے بڑے فاصلے کو اس تیزی کے ساتھ وہ طے کر لے گا. لیکن اگر وہ گولا زنجیر جس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا،
اس کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو 40 سال تک مسلسل دن رات لڑکنے کے باوجود اس زنجیر کی جڑ یعنی اس کے آخری سرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے. یعنی یہ فاصلہ تو ایک رات میں طے ہو جائے جو 500 برس کا فاصلہ ہے، لیکن جس زنجیر سے اس کافر کو باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، اس زنجیر کا جو فاصلہ ہے وہ 40 برس سے زیادہ یا اس کی جڑ تک یا تہ تک پہنچنے میں یعنی اتنی دیر تک بھی وہ نہ پہنچ سکے. اور ایک حدیث میں وارد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں آگ کی ایک وادی ہے، دوزخ میں آگ کی ایک وادی ہے جس کا نام ہب ہب ہے. ہب ہب، اس وادی میں ہر اس شخص کو رکھا جائے گا جو متکبر اور سرکش، حق سے دور، مخلوق پر سختی کرنے والا. 4 باتیں: متکبر، سرکش یعنی نافرمان، اور حق سے دور کہ حق سامنے آ گیا اب اس حق کو قبول نہ کرے، اور مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر سختی کرنے والا. اس وادی کے اندر وہ رکھا جائے گا جس کا نام ہب ہب ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر کے کفر کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اس کا تکبر ہوتا ہے، کہ باوجود اس کے کہ حق واضح ہو گیا اور قیامت تک یہ حق واضح رہے گا، اب اتنا حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی اس کفر سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا سبب اس کا تکبر اور بڑائی ہے، اس کی سرکشی ہے اور حق سے روح گردانی ہے. اسی طرح مخلوق پر سختی کرنا، تو جہاں کافر کے لیے یہ بات قابل مذمت ہے وہیں پر ایمان والے کے لیے بھی قابل مذمت ہے کہ جس وجہ سے کافر کو اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اگر ایمان والا بندہ تکبر کرے. آج بہت سی باتوں میں انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ایک انا آ جاتی ہے، تو یہ بات ایمان والے بندے کے لیے زیادہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو ایمان کی نسبت لگی ہوئی ہے. اس کے اندر تو اس کی ضد یعنی تواضع ہونی چاہیے تھی، عاجزی ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج یہ کیفیت ہے کہ اکثر لوگ اپنی انا کے پجاری بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ وہ رشتوں کا احترام کرتے، نہ چھوٹے بڑے کا احترام کرتے، نہ والدین کا ایک عزت اور احترام ہے. بس یہ چاہتے کہ معاشرے کے اندر ہم بڑے رہیں، ہمارا بڑا پن قائم رہے. حالانکہ بڑا بننے کے اندر عزت نہیں ہے، عزت تو چھوٹا بننے کے اندر ہے، عزت و تواضع کو اختیار کرنے میں ہے. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی زبان 3 کوس اور 6 کوس لمبی ہوگی اور لوگ پیروں سے اس پر چل رہے ہوں گے. اسی طرح متکبر کے بارے میں آتا ہے جو تکبر کرنے والا، زمین پر اکڑ کر چلنے والا، لوگوں کے ساتھ حقارت اور نفرت کا برتاؤ کرنے والا. فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا، یہ مثل چیوٹی کے ہوگا. جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں قیامت کے دن یہ مثل چیوٹیوں کے ہوں گے اور اہل محشر کے پیروں میں رند رہے ہوں گے. یہ تکبر کی ذلت ہوگی، وہاں پہ پہچان ہوگی کہ یہ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے. تو اس لیے تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، اور اس کے بچانے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ تکبر کی جو ضد ہے تواضع، عاجزی، انکساری، اس کو اپنانا چاہیے کہ اخلاق حمیدہ میں تواضع، عاجزی یہ بہت بڑا خلق عظیم. پھر انسان جب متواضع ہو جاتا ہے تو عاجزی کو اختیار کر لیتا ہے، پھر نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر ہوں، میں سب سے چھوٹا، سب مجھ سے بڑے. تو دل میں کوئی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان یہ فرمائی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ جس دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، ذرہ برابر ایمان، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے یہ فرمایا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، اور دوسری حدیث میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کی تفصیل میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس دل میں تکبر ہوگا اس دل میں ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کیسے اپنی بڑائی کا قائل ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی عظمت اس کے پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی کبریائی پیش نظر نہیں ہے، تو جبھی تو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس ہستی کو یہ اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اس کی بڑائی پیش نظر نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑائی پیش نظر ہوتی، اس کی کبریائی پیش نظر ہوتی، تو کبھی بھی اپنے کو یہ بڑا نہ سمجھتا، بلکہ جھکا جھکا رہتا، عاجز سمجھتا، محتاج سمجھتا، کسی کی نفرت اور حقارت دل میں لے کے نہ آتا۔ تو اس تکبر سے بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بڑائی سے۔ اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے، کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے کوئی تکلیف انسان کو پہنچ جاتی ہے، تو اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے درگزر کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دیا، بس معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ کیونکہ اگر انتقام کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی حقارت دل میں آ جائے گی، اس کی نفرت دل کے اندر آ جائے گی، اور جب حقارت اور نفرت دل کے اندر آئے گی یہ مارا جائے گا، پھر اللہ کی نظر میں یہ گر جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ متکبر، تکبر کرنے والا، اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو عظیم سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ کلاب و خنازیر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو بٹا دیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ تو اس انا کا پجاری نہیں بننا چاہیے، اس انا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ انجام بڑا سخت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے سردار اور یہود صرف اس وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، ایک تکبر اور ایک بڑائی تھی، ایک عناد تھا کہ اب تو ہماری سرداری ہے، اب تو ہماری بڑائی ہے، اب تو ہم مال میں زیادہ ہیں، تو اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر ہمیں ان کا تابع بننا پڑے گا۔ اس تکبر کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ جانتے تھے اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن عناد تھا کہ ابھی تو اگر ایمان لے آئے تو ان کے ماتحت بننا پڑے گا، ان کی بات ماننا پڑے گی۔ اس عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں کیا ہوا، کتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے جو وہاں پر مارے گئے، ابو جہل جیسا وہاں پہ مارا گیا، لیکن باوجود جاننے کے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے عاجزی انسان کو اختیار کرنی چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجز بندہ جو ہے نا، اپنے کو چھوٹا سمجھنے والا، کمزور سمجھنے والا، لوگوں سے درگزر کرنے والا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرمایا کہ جس سبب سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو، اس کے اسباب ہوتے ہیں، کہیں پہ مال ہوتا ہے، کہیں پہ حسب نسب ہوتا ہے، کہیں پہ منصب ہوتا ہے، کہیں پہ حسن و جمال ہوتا ہے، مختلف سبب ہوتے ہیں۔ تو جس سبب سے انسان کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو، اس کی حقیقت میں غور کرنا چاہیے کہ اگر مال کی وجہ سے ہے تو بھائی مال کو تو فنا ہے، آج مال ہے کل مال نہیں ہے، تو انسان کی عزت مال کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی عزت تو نیکی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے۔ مال تو دنیا میں رہ جانے والا ہے اور نیکی انسان کے ساتھ جانے والی ہے۔ پہلے بھی میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام حاتم 28 برس تک اپنے استاد کے ساتھ رہے،
تو استاد نے 28-30 برس کے بعد پوچھا کہ بھائی اتنا عرصہ تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے ہو گیا، تو نے میرے پاس کیا سیکھا؟ اتنے عرصے میں کیا سیکھا؟ کہا جی میں نے 8 باتیں سیکھی، اور 8 باتوں میں سے پہلی 2 باتیں یہ ہیں کہ پہلے تو یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ہر آدمی کا کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو یہ تو آگے چلا جاتا ہے، اس کا محبوب پیچھے رہ جاتا ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے، اس کا محبوب پیچھے رہ جاتا ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، منصب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو پیچھے دنیا میں رہ گیا، یہ خود آگے چلا گیا، تو یہ کیسا محبوب ہے کہ جو ساتھ نہیں نہ جائے اور پیچھے رہ جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کو، نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا، نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ قبر میں جائے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ آدمی مال جمع کرتا ہے اور پھر اس مال کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر مجھے اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ ارشاد میری نظر سے گزرا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ کا یہ ارشاد میرے سامنے آیا، تو پھر میرے پاس جو آیا میں نے اسے اللہ کے پاس محفوظ کرا دیا تاکہ وہاں جا کے محفوظ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس اگر ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس کو تو فنا ہے، اور جو اللہ کے پاس چلا گیا اس کو بقا ہے، تو میں نے اس فانی چیز کو بھی باقی بنا لیا، اس کو اللہ کی طرف پھیر دیا، اللہ کے پاس جمع کرا دیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اعمال سے دوستی ہونی چاہیے، اعمال کو جو ہے اپنا پسندیدہ اور محبوب بنانا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہے کہ مخلوق پر سختی کرنے والا، تو اللہ کی جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق پر نظر شفقت تو ہونی چاہیے، عفو درگزر تو ہونا چاہیے، لیکن سختی مخلوق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ سختی کا ہونا علامت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر سختی ہے، اور بھائی اگر دل میں سختی ہے، قساوت ہے، یہ دل تو اللہ سے ویسے ہی دور ہے۔ جب دل میں نرمی ہوگی تو اللہ اس عاجزی والے دل کے اندر ہوگا، اس نرم دل کے اندر اللہ ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق سے نرم برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور پھر جس سے بھی معاملہ ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ باہر تو انسان اچھا رویہ اختیار کر لیتا ہے، گھر سے باہر، دفتر میں، دکان پہ، بازار میں، لیکن گھر والوں کے ساتھ بدترین رویہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، مومنین میں وہ بہتر ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور پھر اچھے اخلاق والوں میں وہ زیادہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں، اپنے اہل خانہ سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے استحضار میں مستغرق رہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ دلجوئی فرماتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں سے مزاح فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ تکلف کے ساتھ رہے، کوئی دل کی بات کہہ نہ سکے، کسی کی بات سن نہ سکے، نہیں، گھلا ملا رہنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور اپنا امیج، اپنی شخصیت کا جو ایک امیج ہے وہ ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ بیوی ہے، اولاد ہے، اس پر ڈر اتنا ہو، خوف اتنا ہو، اپنے دل کی بات بھی نہ کہہ سکے۔ نہیں، دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے کہ اپنی کہہ بھی سکے، ان کی سن بھی سکے، یعنی کتنا ان کو ڈھیل ہونی چاہیے، کتنا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، بے تکلف اپنی بات کہہ سکے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بے تکلف کیا تھا کہ صحابہ اپنی بات کہہ لیتے تھے،
ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر ایمان لائے، تو یہ صحابیہ جب ایمان لے کر آئیں تو ان کے شوہر سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، حضرت بریرہ۔ اب ان کو اختیار تھا کہ اس سے نکاح کر لیں، اور اختیار یہ بھی تھا کہ نکاح نہ کریں کیونکہ یہ آزاد ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے شوہر سے نکاح نہیں کرتی۔ تو حضور، اب ان کے شوہر ان سے محبت کرتے تھے، اب ان کے غم میں وہ روتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ بھئی تم اب سے نکاح کر لو۔ تو کیا پوچھا؟ اب یہ بے تکلفی تھی، صحابہ کو اتنا ایک کھلا ماحول ملا ہوا تھا، اتنی بے تکلفی کا ماحول تھا۔ پوچھا کہ حضور آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کا حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے کہ تمہاری محبت میں بیچارہ پریشان ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ کا مشورہ مجھے قبول نہیں، انکار کرتی ہے۔ اور حضور نے بھی برا نہیں منایا۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے، ہم اس کو مشورہ دے دیں اور وہ ہمارے مشورے پہ عمل نہ کرے، اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ کہ اب حضور نے برا نہیں مانا تو ہمیں کیا اختیار ہے برا ماننے کا؟ ہاں، ہم نے جو خیر خواہی سے مشورہ دیا تو ہمیں مشورہ دینے کا ثواب مل گیا۔ اب آگے مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر اس نے ہمارا مشورہ نہ مانا، اپنی مرضی سے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے میں اس کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ بات اس کے موافق نہ ہوئی، تو کبھی یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دیکھو ہمارا مشورہ نہیں مانا تو اس کا یہ نقصان ہو گیا، یہ بھی نہیں کہنی چاہیے۔ یہ بھی گری ہوئی بات ہے۔ بس جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ اگر بھلائی خیر خواہی تمہارے مشورے میں ہوتی وہ مان لیتا، اب نہیں تھی، جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ اب تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا مشورہ نہیں مانا تو گویا کہ ہم اتنے بڑے معتبر تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ہماری بات کی مخالفت کی اور اس کا نقصان ہو گیا۔ تو کبھی اپنے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کبھی اپنی بات نہ ماننے پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا، اخلاق حسنہ سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری، تواضع پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ ہمیں مٹنا نصیب فرما، یا اللہ تکبر سے، بڑائی سے، عار سے، استکبار سے، عجب سے، خود پسندی سے، خود رائی سے، خود بینی سے، حسد بغض کینے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، خلق خدا کا اکرام کرنے والا بنا، خلق خدا کی محبت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، خلق خدا سے یا اللہ درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا یا اللہ ہمیں حامل بنا، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، ظاہری باطنی یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما،
خلق خدا سے حسن سلوک کرنے والا بنا، حسن برتاؤ کرنے والا بنا، نرم رویہ اپنانے والا بنا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔